الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داخل البلاء والوباء والقحط والبلد والألم اسمه مكتوب مشهور مشهور منشور في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى والرجال سيد العرب والهدى كفي الورى مصباح الظلام جميع الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجميل خادمه وقراه مركبه ومعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه ومطلوب مقصوده ومقصود وجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين للعالمين بعد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولاي الثقلين ابي القاسم المعصومين المظلومين وقالوا فقد الله الصمد في كتاب المبين والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنات صلوات الہی مرتبت موضوعات توسل حسین کے حوالے سے شعور و بحث کی 5ویں اور آخری نشست جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا کہ توسل حسین یہ توسل اس کی کوئی حد نہیں ہے اس توسل کا احاطہ الفاظ جملوں تشبیہات استعاروں میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مولا کا جو نور ہے مولا کی جو معرفت ہے اور اس نور کا جو توسل ہے اور جو وہ سفر ہے وہ دنیا کی زبان کا محتاج نہیں ہے دنیا کے جملوں کا محتاج نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم کلام امام سے گریز کر کر علم الکلام سے متاثر ہوتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ہم معصوم کے کلام کی بلاغت کو حسد کرتے ہیں بلاغت سے حسد کرتے ہوئے علم و صرف کی گردانوں میں گھس جائے لیکن میں کیا کہوں بھائی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ہے یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ علم صرف یہ علم نحو یہ علم کلام یہ فلسفہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں یہ کس لیے بنائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے سوال ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں کیوں بنائی گئی
علم مرسوم موجود ہے، خبر مرسوم موجود ہے، تو پھر علم الکلام کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنا کم عقل تھا کہ اس نے بندے کو ارسطو کے پاس پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ ارسطو اب تم اس کو عقل سکھاؤ. یا تو یہ بات ہے. یہ علم الکلام کیا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ ادبیات کا علم کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام علوم جو انسان کی تخلیق کرتا چیزیں، جو شعور ناقص کی پیداوار ہے، وہ اللہ کے نور کو روکنا چاہتی ہے، وہ اللہ کے علم کو روکنا چاہتے ہیں. لیکن کلام امام اللہ کا نور ہے. اگر میں ادبیات بٹ کر معرفت معصوم ہو سکتی تو ادبیات شیعوں کا علم نہیں ہے، شافعیوں کا علم ہے. میں کیا کروں؟ ادبیات شیعوں کا علم نہیں ہے، شافعیوں کا علم ہے. میرا دوست بیٹھا ہے میرے ساتھ ہو رہے ربیع میں تشریف لوگ دیر تک اس نے پڑھا. پوچھیے کہ یہ کیا پڑھتا تھا؟ اس نے مغنی پڑھی، اس نے سیوطی پڑھی، اس نے سرفریز پڑھا. مغنی کسی کتاب ہے؟ شافعیوں کی. سیوطی کسی کتاب ہے؟ شافعیوں کی. یہ علم و سرفریز کہ خالق کون ہے؟ میں گفتگو کہاں سے شروع کروں؟ کیا اس منزل سے کہ جہاں قرآن سے باتیں آ رہی ہے کہ نور قلم ہے فما یسترون مانتا کہ نعمت رب کا بھی مجموع، کہ نور یعنی نسل رسول کی قسم، قلم کی قسم، مستقبل میں لکھے جانے والی تحریروں کی قسم. اے رسول تجھ کو احتیاط نہیں ہو سکتا، تجھ کو احتیاط نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عرب کے لوگ جاہل تھے؟ عرب کے لوگ جاہل نہیں تھے، کتابی علم رکھتے تھے، ادبیات کے عالم تھے. علم منطق عرب سے چلا. لوگ کہتے ہیں یونان سے آیا، یونان سے نہیں آیا، بلکہ یونان کا ایک فلسفی ملکہ تھائیس عرب میں داخل ہوا. اس وقت عربوں کا پیشہ کیا تھا؟ ڈاکے ڈالنا، لوٹ مار کرنا اور ادبیات کی بحثیں کرنا، علم کلام کی بحثیں کرنا، علم منطق کی بحثیں کرنا. تو یہ علم منطق عرب سے نکل کر یونان میں داخل ہوا. تو عربوں کا تو کام یہ تھا. اگر کتابی علم کرائٹیریا ہے، اگر کتابوں کے رٹنے سے آدمی عالم بنتا ہے، کتابوں کے رٹنے سے اگر انسان عالم بنتا ہے تو عرب جاہل نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے. ادبیات کے ماہر تھے، علم الکلام کے ماہر تھے، علم منطق کے ماہر تھے. جاہل کیوں تھے؟ سب کچھ تھا لیکن معرفت معصوم نہیں تھی. سب کچھ تھا اس لیے جاہل کہا گیا کہ معرفت معصوم نہیں رکھتے تھے، توسل معصوم نہیں رکھتے تھے، اس لیے جاہل کہا گیا. یعنی کتابیں رٹ کر اگر معصوم معرفت نہ ہو تو آدمی جاہل ہی رہتا ہے. عربوں کو اس بنیاد پر جاہل کہا گیا ہے. بھائی کبھی ان تین جملوں پر غور کیا کہ رسول کو نعوذ باللہ مجنون کہہ دیا، رسول کو نعوذ باللہ دستور کہہ دیا، رسول کو نعوذ باللہ شاعر کہہ دیا. یہ الزامات جھوٹا نہیں لگائے، یہ انتظاموں نے لگائے ہیں، ادبیات کے علماء نے لگائے ہیں کہ اس کو شاعر کہہ دو بزرگ پاس میں بیٹھا لیں، اس کو مجنون کہہ دو بچے پتھر مارے، اس کو جادوگر کہہ دو کہ عورتیں اس کو اپنے پاس میں بیٹھا لیں. یعنی رسول کا سوشل بائیکاٹ. تو سوشل بائیکاٹ کوئی آسان چیز نہیں ہے، جھولا نہیں جا رہا. کتابی اعتبار سے اگر آپ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ ادبیات کو رٹ کر، کتابی علم کو رٹ کر آدمی عالم بنتا ہے،